ہیں کہ کل انشاءاللہ 2:30 سب بچے آ جائیں. یس کل کی ٹائمنگ 2:30 سے 4:30 ہے. واپسی پہ جو لینے آتے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ 4:30 آئے. آپ لوگ رکشے والے انکل کو بتائیے گا, کیونکہ کل ایک تو قرآن پاک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کے بعد دعا ہے, آپ کا کوئز ہے چھوٹا سا ایک, پھر کچھ تھوڑا اور آپ کے لیے سرپرائزز ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا نا, پھر ہمیں ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا. تو کل کی ٹائمنگ کیا ہے 2:30 سے 4:30. تو یہ اپنے گھر والوں کو, اپنے فرینڈس کو جو آج نہیں آئے پلیز بتائیں. میں بھی ابھی میسج بھیجتی ہوں گروپس میں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو وربلی بھی اس لیے بتا رہی ہوں کہ وربلی زیادہ بچے جو ہے وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کون سا پارا ہے 28. ماشاء اللہ دیکھو 2 رہ گئے, پتہ بھی نہیں چلا, اور ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنا دورہ قرآن کمپلیٹ کر لیا. ہاں قد سمیع اللہ, پارے کا نام ہے قد سمیع اللہ. انشاءاللہ آج اس میں ہم لوگ کتنی سورہ ہے 4 اور 9 سورات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے سورہ المجادلہ ہے. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا, بحث کرنا. اور آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سنتا. اور دیکھو آج دعا نہیں پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین. اچھا, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سنتا اور دیکھتا ہے. اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جن کا نام تھا خولہ بن ثعلبہ. تو وہ آئی اپنے خاوند کی کوئی شکایت لے کے, ان کے خاوند نے ان کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا تھا. شوہر کی شکایت لے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی پرابلم کا کوئی حل نہیں تھا, کیونکہ وہ ابھی انہوں نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی تھی نا, صرف اکیلی آئی تھی, وہ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں تمہارے شوہر کی بات بھی نہ سن لوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. تو وہ نا بڑی ڈسہارٹ ہو گئی, بیچاری بہت پریشان تھی. اب وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلی تو انہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ بھیج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا, یا اللہ تو فیصلہ کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی نا, اللہ کو تو سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ والی جو آیات تھی یہ نازل کی ان کی خاطر, اس خاتون کی خاطر, ان صحابیہ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اے پیغمبر, جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی تھی یعنی کہ شکایت کرتی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی, اللہ نے اس کی التجا سن لی, اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ, اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, کہ میں بھی اسی وقت اس کمرے میں میں بھی موجود تھی جب خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی, لیکن وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. انہوں نے نہیں سنا, لیکن کس نے سن لیا؟ اللہ نے اپنے عرش پر 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر ان کی بات سن لی, اور فوراً ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور ان کا فیصلہ نازل کیا. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر بھی سنتا ہے. بھلے آپ آہستہ سے اللہ کو پکاریں, بھلے آپ اونچی آواز میں اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کی بات, آپ کے دل کا حال سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے, اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے. دیکھو آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا تھا, تو اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں سن بھی رہا ہے. اس لیے ہمیں سب سے, اور وہ طاقت رکھنے والا بھی ہے, وہ قدرت رکھنے والا بھی, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, سارے مسئلے حل کر سکتا ہے. تو کسی اور کو کیوں بتائیں اپنا مسئلہ, اس کو کیوں نہ بتائیں جو حل کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں, جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں نا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, یا اس کے پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ چیزوں پر طاقت رکھنے والا کون ہے, مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ سنا رہی تھی, ان کا نام لکھ دینا. اس کے بعد تمام صحابی حضرت خولہ جب تک زندہ رہی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے, بہت زیادہ. اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جا رہے تھے بازار میں, اس وقت آپ خلیفہ تھے. تو حضرت خولہ بوڑھی ہو چکی تھی, انہوں نے حضرت عمر کو روک لیا اور ان سے نا کچھ بات کرنے لگی, انہیں نصیحت کرنے لگی کہ اللہ سے ڈرا کرو تمام لوگوں کے فیصلوں میں, کیونکہ وہ اس وقت بزرگ ہو چکی تھی تو وہ نصیحت کرتی, جیسے بڑے بوڑھے بچوں کو بات بتاتے نا اچھی بات. تو کافی دیر تک وہ حضرت عمر سے بات کرتی تھی. حضرت عمر کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے اور وہ سب کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے. تو جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بوڑھی عورت کی بات اتنی دیر تک کیوں سنتے رہے, ہمیں دیر ہو رہی ہے جہاں ہمیں جانا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ نے بھی سنی تھی, جس کی خاطر اللہ نے آیتیں نازل کی تھی. تو ان کی بہت زیادہ صحابیوں میں پھر عزت تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر آیات نازل کی تھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جب بھی اللہ سے مانگنا ہے پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ سن رہا ہے, اللہ سننے والا ہے. اللہ سے ہم دل میں بھی اگر ہم ہونٹ نہیں بھی ہلاتے نا,
اور اپنے دل میں اللہ سے کچھ بات کرتے ہیں, کچھ سوچتے ہیں, کچھ دعا مانگتے ہیں, اللہ وہ بھی سن رہا ہے, کیونکہ اللہ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ وہ بھی دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے, اللہ وہ بھی سن سکتا ہے جو ہم نہیں سن سکتے. دل کی بات تو ہم نہیں سن سکتے لیکن اللہ سن سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی 3 لوگ ہوتے ہیں یا 2 لوگ ہوتے ہیں, یعنی 2 لوگ جب بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو تیسرا سننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. جب 3 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو چوتھا سننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اسی طرح سے 3 4 5 جتنے بھی لوگ اکٹھے آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ان کو سننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں کبھی بھی کہیں پر بھی مکمل اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کوئی پہاڑ, کوئی غار, کوئی زمین کی تہ, کوئی اونچی جگہ, کوئی نیچی جگہ, کوئی جنگل, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے بچی بھی ہو. اگر کوئی انسان یہ کہے نا کہ میں گناہ کرتا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو جسے کوئی نہیں دیکھ رہا اسے کون دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اکیلے نہیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ موجود ہے, وہ ہر بات کو جانتا ہے. جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں نا, صرف سوچتے ہیں, ابھی آپ نے کیا نہیں ہوتا, اللہ اسے بھی جانتا ہے. تو ہم جب بھی کچھ عمل کرنے لگے تو یہ ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خاص طور پہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تو ہم کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. اس وقت آج کے بعد جب بھی آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ ہر چیز جانتا ہے. ہاں جی, حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر گناہ کرنا چاہو تو کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے پوری کائنات میں ایسی. تو پھر کہا کہ گناہ کرنے سے ڈرو, ہر جگہ اللہ سے ڈرو, ہر وقت اللہ سے ڈرو, کیونکہ تم اکیلے نہیں ہو, اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر یہ کہ یہ جو آپس میں نجوا کرنا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ آپس میں نا چھپ چھپ کی باتیں, کانوں میں, سرگوشیوں میں. یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا کہ جب میں محفل میں بیٹھے 2 لوگ ہوں اور تیسرا جو ہو وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور 2 لوگ آپس میں کان میں بات کرنا شروع کر دیں, وسپرنگ شروع کر دیں, تو تیسرے کو برا لگتا ہے نا, وہ ہرٹ ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک تو چھپی اور ظاہر میں ہر بات کو جانتا ہوں, چاہے تم کسی کے کان میں بھی کوئی بات کہو, مجھ سے نہیں چھپا سکتے. لیکن وہ جو دیکھنے والا ہے اسے برا لگ رہا ہے, اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے. ہمیں سرگوشی کرنے پر کون مجبور کرتا ہے؟ شیطان. اور یہ اس وجہ سے بھی نجوا یا سرگوشی شیطان کا عمل ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیسرے بندے کا دل دکھتا ہے اور آپس میں مسلمانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے نا اس طرح, وہ انسان کا دل آپ سے برا ہو جائے گا, پھر آپ کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی, آپ کا اتحاد, آپ کی یونٹی خراب ہو جائے گی. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے نہ رہیں, لڑتے رہیں, الگ الگ ہو جائیں. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہاں, مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں. تو بھائیوں کی طرح پیار سے, محبت سے رہیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ الگ الگ ہو جائیں, اس لیے وہ مومنوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کو اکساتا ہے کہ آپ لوگ سرگوشیاں کریں. لیکن کچھ سرگوشیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ بتایا تھا میں نے. تو کوئی ایسی بات اگر آپ کسی کو سائڈ پہ لے جا کر کہتے ہیں کہ نیکی کرنی ہے, آپ اگر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں, آپ کچھ پیسے دینا چاہیں گے آرام سے اس کو سائڈ پہ لے جا کے, تو اس سرگوشی میں کوئی حد نہیں. یا آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بات سنیں آپ بہت اونچا بول رہے ہیں, سب لوگ تنگ ہو رہے ہیں, تو وہ بات آپ ظاہر ان کو سائڈ پہ جا کے کہیں گے نا. اگر سب کے سامنے کہہ دیں گے کہ آپ بہت اونچا بول رہے ہیں, برا لگ رہا ہے, تو اس انسان کو سب کے بیچ میں شرم آ جائے گی نا, برا لگے گا. تو کچھ باتیں, اچھائی کی باتیں جو ہے نا, وہ آپ کسی کو سائڈ پہ جا کے کر سکتے ہیں. محفل میں بیٹھ کے پھر بھی کان میں نہیں بولنا, سائڈ پہ ایک منٹ میری بات سنیے گا, سائڈ پہ لے جا کے پھر بات کریں. کوئی نیکی کی بات, کوئی صلاح مشورے کی بات, کوئی کہ نماز کا وقت ہو گیا, چلے آئے ہم نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ جو بات کر رہے ہیں بہت اونچی بات کر رہے ہیں, دوسروں کے کانوں میں لگ رہی ہے, برا لگ رہا ہے. یا آپ کے کپڑے صاف نہیں ہے, یا آپ آج پرفیوم نہیں لگا کے آئے, اسمیل آ رہی ہے, کچھ بھی. اب اس طرح کی کوئی بھی بات اگر آپ کرنا چاہیں گے, آپ نیکی کر رہے ہیں اس انسان کے ساتھ, کیونکہ آپ اسے کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں. لیکن اچھی بات بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, اگر سب کے درمیان میں بیٹھ کے کہیں گے تو وہ انسان شرمندہ ہو جائے گا. تو وہ نیکی جو کسی کے اچھے عمل کے لیے ہو, کسی نیکی کے لیے ہو, اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے کہ ہم درمیان میں بیٹھ کے کسی کے کان میں بات نہ کریں, سائڈ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا, اور سائڈ پہ جا کے بات کریں. تو اس لیے نجوا سے اور ایسی سرگوشیوں سے, دوسرے کو دکھا کے آپس میں کان میں بات کرنا, یا ہم کلاس میں کرتے ہیں نا, جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں میری بیسٹ فرینڈ ہے یا فلاں میرا بیسٹ فرینڈ ہے, پھر 2 بیسٹ فرینڈ بیٹھ کے پوری کلاس میں آپس میں کان میں کر رہے ہوتے ہیں, اور باقی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں منہ ان کا کہ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے, ایسے کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ حشر شروع ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں کہتے ہیں کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس سے پتھر دل, اگر پہاڑ جتنا بھی سخت دل ہو نا تو وہ بھی نرم ہو جاتا ہے. کیا فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ دب جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے.
اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہم نے اس دن ایک بات سیکھی تھی نا کہ ساری نان لیونگ تھنگس کو پتا ہے کہ اس کا رب کون ہے, اللہ, اور وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں, ہے نا, اور وہ اللہ کو جانتی ہیں کیونکہ وہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ. یہ آپ کی ٹیبلز, یہ آپ کی کرسیاں, یہ آپ کی الماریاں, یہ بکس, یہ سب اللہ کو جانتی ہیں. ان میں جان نہیں ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب کون ہے, اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں, اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ اور سو گیا. ہادی تھک گئے ہو, جاؤ بیٹا منہ دھو کے آؤ. اٹھو, شاباش میرا بیٹا, تھک گیا بیچارہ. اچھا تو پانی بھی پی کے آؤ, منہ بھی دھو کے آؤ. اچھا تو جو ہے نا ہر نان لیونگ تھنگ, تو پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاں, کتنا سخت پتھروں سے بنا ہوا پہاڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہاڑ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے, اور اگر یہ قرآن پاک پہاڑ پر اتر جاتا تو وہ بھی نرم ہو جاتا, یعنی اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نا نرم ہو جاتا, کیونکہ وہ جانتا ہے نا, وہ تو ان کے پاس تو چوائس نہیں ہے نا اچھا کام کرے یا برا کام کرے, انہیں تو اچھا ہی کام کرنا ہے. انہیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا انسان کے علاوہ اور جن کے علاوہ ہر مخلوق کو جو اللہ نے حکم دے دیا اسے وہی کرنا ہے. وہ اپنی چوائس سے کام نہیں کر سکتا, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے کہ چاہے تو اچھا کام کرے اور چاہے تو برا کام کرے, چاہے تو قرآن کو سنے, چاہے تو اسے اگنور کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اگر غور سے سنا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل پہ اثر نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ دل نرم نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ دل نیکی کرنے کو نہ چاہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی دوستی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ ضرور ہوگا اگر آپ قرآن کو غور سے سنتے ہیں, اگر آپ قرآن میں غور کرتے ہیں, اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے. اور قرآن جو ہے وہ دلوں کا نور ہے. قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے؟ آخرت کا حساب ہوگا, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, اللہ کے ہونے کے بارے میں, اچھی بات کیا ہے, بری بات کیا ہے, اللہ کی طاقت کتنی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. جی جاؤ. تو آپ لوگوں سے کل میں سب سے پوچھوں گی, کل آپ لوگوں کا فیڈ بیک لیا جائے گا کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے اندر کیا چینج آیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے قرآن سے کیا سیکھا ہے. سب گھروں سے سوچ کے آئیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں اس کو دورہ قرآن نے کیا سکھایا. میں کل سب سے پوچھوں گی, اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے ہمارے دل کو کتنا نرم کیا ہے. ٹھیک ہے, چینج نظر آتا ہے آپ لوگوں کو اپنے اندر قرآن پڑھنے کے بعد؟ تو کل بتانا ہے کہ وہ کیا چینج ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23, 22, 23, 24 میں اسماء الحسنی, اسماء الحسنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نام. اس آیت میں سب سے زیادہ اللہ کے نام جو ہیں وہ قرآن پاک میں وہ بتائے گئے ہیں. دیکھو, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, آخری 3 آیات ہیں. هو الرحمن الرحیم, هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام مومن مہیمن عزیز جبار متکبر سبحان اللہ, پھر خالق باری مصور, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزیز الحکیم, اور مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نام جو ہے 3 آیتوں میں بتائے ہیں. پھر اس کے بعد, اور آپ لوگوں نے نا گھر جا کے گننا ہے ان 3 آیتوں میں کتنے نام ہیں اللہ کے. ویسے آگے انہوں نے دے بھی دیا ہے, آگے کریں. ہاں, اس میں انہوں نے دے بھی دیا کتنے نام ہیں, دیکھیں, اللہ, عالم, شہادہ, رحمان, رحیم. ٹھیک ہے, تو یہ تمام نام ان 2-3 آیتوں کے اندر ہیں. اس کے بعد سورہ الممتحنہ ہے. الممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا, بڑی ہی خوبصورت دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر, اے اللہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں, تیری ہی طرف ہمیں رجوع کرتے ہیں, اور واپس تیری طرف لوٹ کر آنا. رجوع کرنے کا مطلب جب بھی کوئی ضرورت ہو تو دیکھنا, رجوع کرنا, واپس آنا, پلٹ جانا, کنیکشن بنانا. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, تیری طرف ہی دیکھتے ہیں جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور واپس مرنے کے بعد بھی ہمیں لوٹ کر تیری ہی طرف آنا ہے. اور پھر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم, اے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دینا, کافر نہ ہمیں عذاب میں مبتلا کریں, کافر نہ ہمیں ماریں, اور بے شک تو غالب حکمت والا ہے. تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. میم عائشہ آپ یہ لکھ سکتی ہیں پوری دعا, لکھ دیں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اسپیشلی جو پہلا والا ہے نا جملہ, یہ تو بہت ہی اچھا ہے, ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ویسے بھی طاق راتیں آ رہی ہیں اور ہمیں تو بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے نا. جو انبیاء کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا, نبیوں کی دعائیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بھی فیوریٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہم وہ مانگیں گے جو ہمارے نبیوں نے مانگا, ان کی زبان میں مانگیں گے, تو اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی قبول کریں گے. تو کوشش کریں کہ یہ دعائیں جتنی بھی نبیوں کی ہم نے قرآن میں پڑھی ہیں ان کو آپ حفظ کر لیں, ٹھیک ہے.
اس کے بعد سورہ صف ہے. صف کا مطلب مسجد جاتے ہیں تو صف کیا ہوتی ہے؟ ہاں صفیں جو ایسے ایسے لائنز بناتے ہیں, تو یہ اس کے نام پر ہے سورہ صف. اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مومن جو مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کام تم کر نہیں سکتے. یہ کون کہتا ہے؟ جو کہتا کچھ اور کرتا کون ہے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن ایسے نہیں ہوتے کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, کہنا کچھ اور کرنا کچھ. یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہوتا. مومن ایسے بالکل بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. منافقین دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں نا. اوپر سے تو وہ کیا لگ رہے ہوتے تھے کہ وہ کیا ہے؟ مسلمان. اور اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام ان کا مسلمانوں والا نہیں ہوتا تھا. ہوتا تھا کوئی کام مسلمانوں والا؟ نہیں. وہ تو دل سے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے, صرف اوپر سے مسلمان بن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اور اندر سے نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بننا. کوئی کام جو آپ کہیں وہی بات جو آپ کر سکتے ہیں. جو کام آپ کر نہیں سکتے نا وہ کہیں بھی نہیں. اب آپ نے مما کو کہہ دیا کہ آپ مما بس چیزیں کاٹ پیٹ کے رکھیں, فروٹ سیلیڈ چیزیں نکال کے رکھیں, فروٹ سیلیڈ واپس آ کے میں بناؤں گی. اور گھر جا کے مما میں تو تھک گئی ہوں, اب مجھ سے نہیں ہوگا. جب آپ کو جانے سے پہلے پتا ہے کہ میرے اندر اتنا ہم نہیں ہے کہ میں واپس جا کے فروٹ سیلیڈ بنا سکوں, تو مما کو لارا نہ دیں پلیز. مما کے ساتھ وہ وعدہ نہ کریں جو آپ پورا, اور اس طرح کسی کے ساتھ بھی وہ وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر اللہ کے ساتھ تو کبھی بھی وہ وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہ کریں. وعدہ بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اپنے وعدوں کو نا بہت سوچ سمجھ کے لوگوں سے کیا جائے. اور پھر وہی بات کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے کہ منافق کہنے کو سامنے سے صرف اللہ کو مانتا ہے نا, اور مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بات مانتا ہے. تو ہم اب دوسری بات یہ کہ ہم جب بھی کسی منافق کے بارے میں سوچتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں. ہم نے کیا سوچنا ہے؟ ہمارے اندر تو کہیں یہ باتیں نہیں ہیں, کہیں ہم تو نہیں ایسے کرتے, کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں آ گئی, کہیں میں تو ایسا یا ایسی نہیں ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں یا کہتی ہوں وہ کرتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. کیا میں وعدہ کر کے بھول تو نہیں جاتا؟ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ نے قرآن کو پڑھ کر دوسروں کو نہیں دیکھنا, کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہاں یہ والی جو باتیں بتا رہے ہیں میری فرینڈ ایسی ہی ہے نا, لگتا ہے کہ وہ منافق ہے. یہ گناہ ہے. کسی کے بارے میں ایسا سوچنا بہت گناہ ہے. اپنے بارے میں. یہ قرآن آپ کے لیے نازل ہوا ہے, یہ آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ اس لیے آیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. لوگوں کو جج کرنا, لوگوں پر انگلیاں اٹھانا یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے. اپنے بارے میں سوچا کریں کہ کہیں میرے اندر تو یہ والی چیزیں نہیں ہیں کہ میں صرف باتیں بڑی بڑی کرتا ہوں اور جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ, بڑی بڑی باتیں کریں گے, او ہو بہت بڑا کیوس کریٹ کر دیں گے, پوری ہائپ کریٹ کر دیں گے, اور کام کے وقت بھاگ دیں گے. تو ایسا ہم نے نہیں بننا. مومن جو ہے وہ وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسے کام کریں, جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسے کام کریں, تو ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے. جمعے کے نام پہ سورہ کا بھی نام ہے, اور کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ, اور وہ بھی رمضان کا جمعہ. ٹھیک ہے. تو جمعہ ورڈ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن سب کو بنایا تھا, تمام روحوں کو جمعے کے دن پیدا کیا تھا, اور تمام روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمعے والے دن جمع ہوئی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا سب سے کہ تمہارا رب کون ہے, یاد ہے وہ واقعہ؟ تو سب کی روحوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ. کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جمعے کا دن تھا. ٹھیک ہے. اس لیے جمعے کو جمع سے نکلا. ذرا لکھ کے دکھانا عائشہ, اردو میں جمع لکھتے ہیں نا, کس کس کو آتا لکھنا؟ جمع لکھتے ہیں اردو میں, اسی کے آگے ہے لگا دو تو جمعہ بن جاتا ہے. تو جمعے کا نام جمعہ اس لیے ہے کہ ہم مسجدوں میں سارے لوگ اس دن اکٹھے ہوتے ہیں نا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. جو لوگ عام طور پہ مسجد نہیں بھی آتے وہ بھی جمعے والے دن آتے ہیں. تو جمع ہونے کے دن کو کہتے ہیں جمعہ. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ. اچھا, اور دوسری بات پھر یہ کہ جی کہ وہ بھی جمعے والے دن, یہ آگے دوبارہ آئے گی بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال دیتے ہیں. جی سب نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ یہی تو بات ہے قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ بھول گئے ہو. کافروں کو کہتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ بھول گئے. وہ یہی وعدہ تھا نا جو ان کی روحوں نے کیا تھا, لیکن اب ہمیں یاد نہیں ہے کیونکہ ہماری روحوں کو یاد ہے. اس لیے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری روح خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور جب ہم کو غلط کام کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے نا سیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ہاں تو وہ اسی لیے سکون ملتا ہے کہ ہماری روح خوش ہو جاتی ہے نا, اس کو پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ گدھے کی مثال دیتے ہیں, اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہیں ایک کتاب دی. کون سی کتاب دی؟ تورات. لیکن وہ کتاب ان کے پاس تھی, وہ اس کتاب کو لکھ کے دو عائشہ. تورات کیا کہا جاتا ہے؟ کیا یا سے نہیں بیٹا, میں نے دیکھا شاید ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں اس کا وہ بھی ہونا, مختلف زبانوں میں ورڈز ڈفرنٹ ہوتے ہیں اس لیے. ٹھیک ہے. تو وہ نا
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہودیوں کو تورات دی، انہوں نے تورات کو لیا، اسے چوما، اسے صاف ستھرا رکھا، اس کی بڑی عزت کی، اسے اونچی جگہ پر رکھا، لیکن کیا کیا؟ اسے سمجھا نہیں کہ اس کے اندر کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی مثال بالکل گدھے جیسی ہے. آپ مجھے باپ جائے گا گدھے پر کتابیں لاد دیں، بکس بہت ساری ہے گدھے کے اوپر لاد دیں، گدھے کو پتا چلے گا میرے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ گدھے کو یہ پتا چلے گا ان کتابوں کے اندر کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ گدھا کھول نہیں سکتا، ان کو پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو میں کتاب دیتا ہوں اور وہ اس کو اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، یعنی وہ اس کو بڑا چوم چوم کے، ہم قرآن کو رکھتے ہیں نا گھر میں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، بڑا چومتے ہیں، اسے صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن ہم کیا نہیں کرتے؟ اسے کھولتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ گدھے کی طرح ہیں کہ گدھے کے اوپر بھی کیا بوجھ لدا ہوا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا. گدھے کو نہیں پتا میرے اوپر پتھر لدے ہوئے ہیں یا میرے اوپر کتابیں لدی ہوئی، اس کے لیے سب ایک برابر ہے. اسے نہیں پتا کہ میری پیٹھ پہ جو کتابیں پڑھی ہیں مجھے کتنا علم ہے، اس کے لیے تو وہ بوجھ ہی ہے جو اس نے اٹھانا ہے، کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودی بھی عقل نہیں رکھتے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو اس وقت یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، کہ آج مسلمان کے ہر گھر میں قرآن کھول کے سمجھا جاتا ہے؟ ہاں، کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر گھر میں روزانہ قرآن کھلے اور نہ صرف پڑھا جائے بلکہ ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں، جب تلاوت ہو تو ہم سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے ہوتا ہے نہیں تو کہیں ہم بھی تو یہودیوں کی طرح گدھے نہیں بنتے جا رہے. جی میم پرابلی سے محمد کی اس پہ کوئی نہیں ہے کہ آج کے جیسے اب تعلیم کی نماز کا لیے صرف قرآن پاک لے کے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے نا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میم آپ بھی تو سمجھا، میں تو سمجھا رہی ہوں ماشاء اللہ، اور ہادی سمجھ رہا ہے، اور ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے بھی آئے ہیں. تو دعا کیا کریں کہ سب کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے اور سب قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے نا پھر یہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ دوسروں کو آپ نے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو تھوڑا تھوڑا سمجھانا، جیسے جیسے بڑے ہوں گے ڈیٹیل میں سمجھنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جمعے کی دن کی نماز کا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن نماز میں جلدی کریں. جب جمعے کی نماز کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر دیں، اپنے ساری مارکیٹس کو کلوز کر دیں اور جا کے مسجد میں بیٹھیں اور جمعے کا خطبہ سنیں. کون کون جاتا ہے خطبہ سننے کے لیے جمعے کا؟ وائس میں سے بابا کے ساتھ خطبہ ضرور سنا کریں، بالکل اینڈ وقت پہ نہ جایا کریں نماز کے لیے. ماشاء اللہ، کیونکہ نماز کی جمعے کی بہت اہمیت ہے. سارے کاروبار بند کر دینی چاہیے کیونکہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک اسپیشل ڈے ہے، بیسٹ ڈے ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سے سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے. جمعے کی سنتے کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں، جمعے کی سنتے اوکے، اور ہاں درود شریف پڑھنا سب سے ضروری کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، ناخن کاٹنا، نہانا، اچھے کپڑے پہننا اور مسواک کرنا اور نماز پڑھنے کے لیے. جی جی جی، ایسے ہی ایسے ہی. تو ہم سب یہ سب کرتے ہیں. کل جمعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ساری سنتیں پوری کرے اور ہیپی رمضان کا جمعہ میں انشاءاللہ زیادہ اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد سورہ منافقون ہے جس میں ہمیں منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور منافقین کی 3 نشانیاں، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی یہ ہے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی. اور تیسرا، امانت رکھی جائے تو یس لڑتے جھگڑتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، بری بات کرتے ہیں نا، برے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر بھی یہی کہا ہے. اور پھر میں نے جیسے پہلے آپ کو بتا دیا کہ کسی کو منافق کی بات اگر منافق کے بارے میں سننا ہے تو کسی کو جج نہیں کرنا، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میرے اندر تو کوئی یہ چیزیں نہیں آ گئی، میں وعدہ کرتی ہوں تو پورا کرتی ہوں، میں جب بات کرتی ہوں جھوٹ تو نہیں بولتی، سچ بولتی ہوں کہ جھوٹ بولتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اور میں جو ہے دوسروں کو تکلیف تو نہیں دیتی اپنی زبان سے، میں لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتی ہوں. اور میں آپ لوگوں کو کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ وقت ہمارے لیے اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا. تو ایک منٹ اگر آپ توجہ نہیں دیتے اور اگر آپ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں اور وقت کو ضائع کرتے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے. نماز بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، قرآن بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کا، روزے بھی جو ہم رکھے ہیں اللہ کی امانت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے. سورہ تغابن کا مطلب ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. اس میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ تغابن بھی ہے. قیامت کو بہت سارے اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک نام ہے تغابن. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت ہار اور جیت کا دن ہوگا. جیت کون جائے گا اس دن؟ جو جنت میں جائے گا. اور ہارے گا کون؟ جو دوزخ میں جائے گا. اور ایمان کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے بتایا کہ ایمان کیسا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ مومن اور کافر دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
اللہ نے سب کو, اللہ کہتا ہے میں نے تو سب کو ایک جیسا بنایا نا, سارے انسان ایک برابر ہیں, مسلمانوں کے سینگ تو نہیں ہوتے ہے نا, سارے مسلمان اللہ کہتے ہیں ایک جیسے, میں نے سب کو کھانا دیتا ہوں, سب کو کپڑے دیتا ہوں, سب کو سانس دیتا ہوں, ساری نعمتیں سارے انسانوں کو دیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, کچھ جو ہے وہ کیا بن جاتے ہیں مسلمان, اور کچھ کیا بن جاتے ہیں کافر بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے دنیا میں نے دنیا میں سب کو ایک جیسا بنا کر بھیجا, پھر ان کا ٹیسٹ لیا کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں, اللہ کو چوز کرتے ہیں یا شیطان کو چوز کرتے ہیں. تو جو اللہ کو چوز کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں, اور جو شیطان کو چوز کرتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے, ہار جائیں گے, ان کو وہ نقصان میں رہیں گے. اس کے بعد سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق کو چھوٹی سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں بھی خواتین کے بارے میں بات کی گئی ہے, گھر کے بارے میں بات کی گئی, گھر کے مسئلے بتائے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد سورہ التحریم ہے. تحریم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کر دینا, اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا بنائی, سب کو اللہ نے بنایا, تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بتایا نا کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو, وہ اللہ کے حکم سے بتایا. یہ صورت اب نازل ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شہد تھا, ایک ڈفرنٹ طرح کا شہد تھا جس کی خوشبو تھوڑی سی تیز تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد کھاتے تھے, تو آپ کی کسی وائف نے کہہ دیا کہ اس کی اسمیل جو ہے نا آپ کے منہ سے آتی ہے, مطلب بہت تیز اسمیل ہے اس کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بہت پیار تھا اور اسمیل آپ کو بہت بری لگتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد ہی کھانا چھوڑ دیا, اور آپ نے قسم کھائی کہ یہ شہد میرے لیے حرام ہے, میں دوبارہ کبھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس کی وجہ سے میرے منہ سے اسمیل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک طرح سے آپ کو تھوڑا سا سختی سے پیش آئے, اور یہ کہا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کریں. جب میں نے شہد کو حلال کیا تو یہ حلال ہے, آپ ایسی کوئی قسم نہیں کھائیں گے کہ میں آج کے بعد یہ شہد نہیں کھاؤں گا. تو یہ اس کے لیے پھر یہ نازل ہے. چھوڑے نا, مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں کھانا, لیکن کم از کم یہ قسم نہ کھائیں کہ میں آج کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گا, یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا ہے. اللہ, میں نے آپ کو بتایا تھا مومن کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے کہ خود بھی اچھے کام کرے, اور تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس کو اچھے کاموں کا کہنا ہے؟ اپنی فیملی کو. سب سے پہلے دوزخ کی آگ سے کس کو بچانا ہے؟ فیملی کو. یہ ہر مومن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے آگ سے بچائے. اب سمجھ میں آیا کہ ماما بابا کیوں نماز کے لیے سختی کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے. کیوں روزہ رکھنے کے لیے ماما بابا سختی کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ آپ کو آگ سے بچائیں, اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کل آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو تو شرمندہ نہ ہو, نعوذ باللہ آپ کہیں جہنم میں نہ جائیں. یہ ماما بابا کی ڈیوٹی ہوتی ہے. جیسے آپ کو کھانا کھلانا, آپ کا خیال رکھنا ان کی ڈیوٹی ہے, ایسے ہی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی ان کی ڈیوٹی ہے. اور پھر آگے آپ کی ڈیوٹی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, اپنے کزنس کو, اپنے فرینڈس کو, ان سب کو آپ جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ برے کام سے روک کے اور اچھے کام کا کہہ کر. اور وہ کہنا بھی کیسے ہے؟ طریقے سے, ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں, پیار سے, صبر کے ساتھ. کوئی لڑے تو آگے سے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے, صبر کرنا ہے. ایک مرتبہ نہیں مانے گا, دو مرتبہ نہیں مانے گا, آہستہ آہستہ مان جائے گا. آپ کو صبر سے کام لینا ہے, اور پھر ان کے ساتھ آ کے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچی توبہ. اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ سچی توبہ. سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ توبہ کے 3 سٹیپس. جی, دعا کرنا, گلٹ فیل کرنا, شرمندہ ہونا, سبحان اللہ پڑھنا, سچے دل سے وعدہ کر لینا کہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے سچی توبہ, اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور آج ہم نے ایک کام کرنا ہے. کبھی پچھلے کچھ دنوں میں, ایک ویک میں, یا جب سے رمضان شروع ہوا, اگر کسی کے ہماری بات سے کسی کا بھی دل دکھا ہے, ماما ہو, بہن ہو, چھوٹا بھائی ہو, فرینڈ ہو, ٹیچر ہو, آپ نے ان سے آج جا کے سوری بولنا ہے. بولیں گے؟ جس کا دل آپ کی کسی بھی بات سے دکھا ہے نا, آپ نے ان سے جا کے سوری بولنا ہے. اور سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد, زیادہ تر بچوں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں مما کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, زیادہ ہم اپنی اماں کا ہی دل دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جا کے سب نے اپنی اماں سے یا بہن بھائی سے, جس کو ساتھ بھی کل پرسوں بدتمیزی تھوڑی سی کر دی تھی, اونچی آواز میں بات کی تھی, اس سے سوری بولنا, اور اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد, اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ غلط کیا نا, تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ آپ کی توبہ نہیں قبول کریں گے, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہے. تو پہلے آج جا کے اس سے معافی مانگے جس کے ساتھ آپ نے برے طریقے سے بات کی, اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے, اور یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا, اور پھر کیا کروں گا؟
جنت دوں گا. توبہ کرنے والوں کو جنت ملتی ہے. ایسی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. دیکھو کتنی اب تو کتنی دفعہ ہوگی نا کہ اللہ نے توبہ کے بارے میں کتنی زیادہ بات کی ہے قرآن میں. اسی لیے کی ہے کہ مسلمان مجھ سے مایوس نہ, مسلمان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے. جی مریم. میم جو مایوسی ہے وہ شیطان کا ہے. ہاں مایوس تو شیطان ہوتا ہے, وہ جان بوجھ کے ہمارے دلوں میں دماغوں میں یہ بات ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے, تاکہ ہم نا گناہ اور زیادہ کرتے چلے جائیں اور توبہ کی طرف آئیں ہی نہ, ہم اللہ سے دور ہو جائیں. توبہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو آج کے بعد ہم وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کریں گے. اس کے بعد ہمارا پارا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے آج کے بارے میں کیا پڑھا وہ دیکھ لیتے ہیں. بس آج کا ریویو آ رہا ہوگا, بس رکو. ہاں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب دیکھتا ہے, سب سنتا ہے. شیطان کی سرگوشیاں نجوا سے منع کیا. پھر اللہ نے کہا کہ قرآن بھی پگھل جاتا اگر قرآن اس پہ, پہاڑ بھی پگھل جاتا اگر قرآن اس پہ نازل ہوا ہوتا. تو اگر غور سے سنو گے تو تمہارا بھی دل نرم ہو جائے گا. پھر اللہ نے اپنے نام بتائے. پھر سورہ ممتحنہ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم کر نہیں سکتے وہ کام نہیں کہنا, وہ بات نہیں کہنی جو کام ہم کر نہیں سکتے. اور اللہ کا نور اللہ کا دین ہے, قرآن ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ روشنی ہے. قرآن دل کو روشن کرتا ہے, دماغ کو کھولتا ہے, ہمیں اچھی اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی مثال گدھے کی سی ہے جن کو نہیں پتا کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے. پھر جمعے کے دن کے بارے میں ہم نے پڑھا, جمعے کی نماز کے بارے میں. پھر ہم نے دیکھا منافق کی 3 علامتیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں دوسروں کو جج نہیں کرنا. قرآن میں جتنی بھی بری بری باتیں ہم نے سوچنے کہ ہم تو وہ نہیں کرتے. وسلم نے شہد کھایا تھا تو اس کی ہاں وہ ہے حلال اور حرام, سورہ تحریم کے بارے میں. پھر اللہ نے کہا کہ دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں, اور سب سے زیادہ ضروری کس کو ہے بچانا؟ فیملی کو. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کریں. ٹھیک ہے, تو استغفر اللہ پڑھیں سب ایک مرتبہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2:30 to 4:30 جی.